الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے سرکار کا میلاد بعض حضرات کو معلوم ہے کہ میرا جوان بچہ اس ربیع الاول شریف میں فوت ہوا ہے جانتے ہیں لیکن یاد رکھو استاد علماء بیٹھے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے جب تک اپنی جان اور اولاد ہر شے جو عزیز ہے اس سے بڑھ کر کملی والے سے پیار نہیں کرتا جب میں اتنی محبت سے امیر کہہ رہا ہوں سے بول رہا ہوں تاکہ حاضری ہو جائے اور بارگاہ رسالت میں تیری بھی رسائی ہو جائے آج میلاد نبی ہے کیا سہانا اب آپ نے ذوق تازہ کر دیا محبت سے آج میلاد نبی ہے کیا سہانا آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے کا سارا اور نور اندر نور باہر نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے اب یہاں نہ الحمدللہ میں نے جو بات اس کی ہے نا تو سرکار کے کرم ہے تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی سارے بیٹھے ہو دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے تو میری طرف کرنا سرکار کا میلاد ہے آج سرکار کا آج میلاد شریف ہے بیٹی کی برتھ ڈے مناتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی بیٹے کی برتھ ڈے مناتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی پاکستان ڈے مناتے ہوئے پتہ نہیں پہنتا اقبال ڈے مناتے ہوئے تردد نہیں ہوتا بعض خوشیاں مناتے ہوئے جو گھروں میں ہوتی ہیں تکلیف نہیں ہوتی لیکن عجب لوگ ہیں سرکار کا میلاد منائیں اندر بھی تکلیف ہوتی ہے باہر بھی تکلیف ہوتی ہے ایک بزرگوں کو سرکار کی زیارت ہوئی آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ ایک دسمی عرض کرتی ہے رسول اللہ یا حبیب اللہ لوگ آپ کا میلاد مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں آپ کی طبیعت فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتا ہے جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں
دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے، اسلام کی آ گئی، علماء کرام کی زیارت ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ کریم پیدا ہوتا ہے، بولنا سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ کریم پیدا ہوتا ہے، کردار میں، سیرت میں، رہنے سہنے میں یگانگت پیدا ہوتی ہے، کیبل غرور، حسد، کینہ، جھوٹ، چغلی سے انسان بچنے کی کوشش کر رہا ہے، نفس کی نفسانیت، شیطان کی شک، ظالموں کی ظلم اور دشمنوں کی دشمنی سے رب کی پناہ طلب کرتا ہے۔ انسان ایک اچھا انسان اور مسلمان اور بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، یہی تو غلط بات ہے، نمازی بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے چہرے پہ سرکار کی سنت سے جاتا ہے، بول سبحان اللہ، اپنی چال ڈھال میں کھانے پینے آقا کریم علیہ السلام کے کرم نوازیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ناک نموش، کوئی اور شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، علامہ حافظ محمد اکبر صاحب جلوہ فرما رہے ہیں، دیگر سادات اکرام پہ بیٹھے ہیں، کرم نوازیاں حاصل کرنے کی، میں نے پہلے کہا ہے دعا کرنا، مہربانی حاصل کرنے کی، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو زندگی گزاری اس طرح تو نہیں گزار سکتا، لیکن فوٹو اسٹیٹ کی دکان پہ ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ نقل با مطابق اصل ہے، نقل با مطابق ہے، وہ تو اصل نہیں بن سکتا، نقش پا تو حاصل کر سکتا ہے نا، اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد ملت میں آیت حاضرہ فرماتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر یہ کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر یہ کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سرکار کی زندگی آقا کریم علیہ السلام نے کیسے بس یہ صرف دیکھنا ہے، تجھے اور مجھے کوئی دیکھے نا تو غصہ آ جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، طبیعتیں کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس نے اس طرح دیکھا کیوں ہے؟ آج سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آخری بات عرض کرتا ہوں، میری سرکار کی زندگی کیا ہے؟ میری سرکار کی زندگی یہ ہے کہ گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے، ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دے۔ میں نے کہا نا آخری بات اس طرح توجہ چاہوں گا، میری طرف دیکھیے نا، میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ایک بڑھیا کھڑی ہے، بڑھی عورت ہے، کٹھڑ سے باندھ کر رکھا ہوا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا قریب سے گزر ہوگا تو آپ نے اس سے پوچھا بھائی کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا جی دور جانا چاہتی ہوں، سامان وزنی ہے، اٹھا نہیں سکتی، اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا مائی کیوں جانا چاہتی ہے؟ توجہ چاہوں گا، مائی کیوں جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا سنا ہے کہ یہاں کوئی محمد آیا ہے، یہاں محمد آیا ہے، اس محمد پر جس کی نگاہ، کیا وہ محمد جس کو دیکھو اسی کا ہو جاتا ہے؟ میں بھاگ کے جانا چاہتی ہوں، نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ اچھا مائی جاننا کہاں چاہتی ہے؟ اس نے کہا دور جانا چاہتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھا لیا، فرمایا مائیا میں تجھے چھوڑ کر آتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھایا، چل پڑے، وہ مائی بھی چل پڑی، دور پہنچے، رستے میں مائی
کرتی ہے, بندہ چنگا بھی کہتی ہے. دور جب پہنچے وہ مائی کہنے لگی بس جہاں کو نہیں آ سکتا, یہاں سمندر کی بہت دور جگہ ہے. تو مائی سامان اپنا رکھوا کر بنا نہ سکتا ہوں. جب میری سرکار پلٹے نہ جانے لگے توجہ جاؤں گا میری طرف, جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہونے لگے اس نے دامن پکڑ لیا. یہی تو ہم کہتے ہیں, بات اتنے بیٹھے یہی تو ہم کہتے ہیں, چھن جائے اگر دولتیں کونین تو کیا غم, چھن جائے اگر دولتیں کونین تو کیا غم, چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ, چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. یہی درس دیتے ہیں, یہی تعلیم تبلیغ ہے حضرات کی. اسی طرح بلاتے ہیں کملی والے کی طرف بلاتے ہیں, مدینہ طیبہ کی محمد خضرا کے سائے میں بلاتے ہیں تمہیں آنا. اسماعیل نے اگر اس طرف نکلوں گا تو بڑا وقت درکار ہے, دامن پکڑ لیا. بڑا سونا ہے تو, سونے ماں باپ کا پتر ہے, چلتے ہوئے نام تو بتایا. کسی موڑ پہ ملاقات ہوگی, وصیت بھی یاد رکھنا کہ اس محمد سے بچ کے رہنا, اس محمد سے بچ کے رہنا. بس ذرا اپنا دھیان رکھنا, ذرا جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا جا. میرے سرکار نے فرمایا تیرا کام ہو گیا بس میں جا رہا ہوں. اس نے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب للکارا کسی موڑ پر ملاقات ہو جائے گی, جانے والے نام تو بتا جا. میرے آقا کا رخ زیباؤن تھا, فرمایا مائی جس راستے میں جسے مندہ چنگا کہتی رہی ہے, جس کی شان میں بے ادبیاں کرتی رہی ہے, وہ میں ہی محمد عربی ہوں. وہ میں ہی محمد مصطفیٰ ہوں, میں وہی کملی والا ہوں. اب مائی رونے کیا ہوا, رونے لگی. میرے سرکار نے فرمایا کیوں روتی ہے, کہنے لگی بہت زیادہ ہو گئی. پھر ہنسنے لگی. میرے سرکار نے فرمایا آپ کیوں ہنستی ہے, کہنے لگی لوگ ٹھیک ہی کرنے چھوڑ, کہنے لگی لوگ ٹھیک کہتے سن. آپ نے پوچھا کی کہتے سن, کہتے سن جاتے جڑا دیکھ لے انہوں دے ہوتے تھے جدی نظر پہ جاؤ ہوتا ہی ہو جاتا. فرمایا میں یہ کی چاہتی ہے, کہنے لگی سونیا پہلے تو کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھا کے دامن آغوش دے میں آغوش اسلام دے میں داخل کر. پھر جنج لے کے آئے جنج لے کے جاؤ. سونیا تیریا تک کے یاداں میں مرید ہو گئی, تیریا تک کے یاداں میں. اس لیے جڑے نا وہ کہتے ہیں چلو اگے گزارا ہو گیا ہے, نہیں سرکار نے ملا کے سارے میلے کے لگے. میرے بچے واسطے دعا بھی کرنا ہے جی. سرکار کا میلاد ہے, مجھے کسی اور طرف نہ غرض مجھے حرم سے, نہ خیال میں کدا ہے, میری زندگی ہے تم سے, مجھے تم سے واسطہ ہے. بس ساتھیدار کی استاد یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں, سادات بیٹھے, سب سے دعاؤں کا طلبگار ہوں. یہ پچھلے جو ہے نا وہ بھی ذرا لبوں کو ہلائیں گے, 2.5 تولے کی زبان ہلائیں گے, ان کی بھی حاضری ہو جائے گی. وہ نہ سوال وہ تیریاں تک کے اداواں میں مرید مزہ نہیں آیا. میں تو پیڑ تیار کرنا پیا, پیچھے جڑے آمنے بڑے شان جڑے جی. تیریاں تک کے یاداں میں اے پاسا چپ لگ جائے پیا, تیریاں تک کے یاداں میں وہ میلاد منانے والے ہو سونیا, تیریاں تک کے یاداں
زیارت کریں. بولو نا سبحان اللہ. اگر اجازت دے تو ایک بات سنا تو مدینہ شریف کی. سبحان اللہ. حضرت موجودی علامہ سعادت عتیق چشتی صاحب بھی وہاں تھے, موجود تھے مدینہ شریف میں. تو ایک نظر مدینہ شریف سرکار کی بارگاہ اقدس میں جب لوگوں کو دیکھا نا, کیا تھا, پنجابی بھی کھڑے ہیں, پٹھان بھی کھڑے ہیں, بلوچی بھی کھڑا ہے, سندھی بھی کھڑا ہے, انگریز بھی کھڑا ہے. جتنے مسلمان اپنی اپنی زبان میں سرکار سے باتیں کر رہے ہیں, اپنی اپنی لینگویج میں, اپنی اپنی زبان میں سرکار سے باتیں کر رہے ہیں. یاد رکھیں, مگر نبی نبی نہیں ہوتا جو امت کی زبان نہ سمجھے. نبی نبی نہیں ہوتا جو امت کی زبان نہ سمجھے. سارے اپنا اپنا کلام کرو, اپنی اپنی لینگویج, اپنی اپنی زبان. انگریز انگریزی میں بات کر رہا ہے, ایرانی فارسی میں بات کر رہا ہے, عربی عربی میں بات کر رہا ہے, بلوچی بلوچی میں, سندھی سندھی میں بات کر رہا ہے, اردو سپیکر جو ہے اردو میں بات کر رہا ہے, پنجابی اپنی زبان میں بات کر رہا ہے. پنجابی کی کہنا ہوگا میاں صاحب کی زبان میں, میاں صاحب کی زبان میں کیا کہتا ہوگا؟ وہ کہتا ہوگا سونا میں سوڑیا میں پاپی شرمندہ جھوٹا, او میں پاپی شرمندہ جھوٹا, تے بڑے اس نال گناہ ایکو آس تو ساڑے دردی, او نہ کوئی اور پناہ. میں نے کہا نا اجازت لے کے آپ سے بات کر رہا ہوں, تو جو سینے میں ذرا جگہ دے, وہ سارے اپنی اپنی لینگویج میں بات کر رہے ہیں, سرکار سب کی سن رہے ہیں. اس وقت جو بات میرے دل میں آئی اور جس نے میری ایمان کو حلاوت دی, میرا عشق بچا, وہ کیا ہے کہ آقا جی دے بوئے تے غلامہ دیاں ٹولیاں. علامہ خبیب صاحب تسی سارے علامہ یار, میں تو نکا جا مسکین بندہ. آقا جی دے بوئے تے غلامہ دیاں ٹولیاں, میرا محمد آقا جی دے بوئے تے, آقا جی دے بوئے تے غلامہ دیاں ٹولیاں. سارے بول دینے پہ اپنی اپنی زبان میں, میرے آقا سن دینے پہ. نکمہ کہندہ کچھ نہیں ساڑھے بھر گئے. وہ چلیا تیری رانتے نو اندر چھکن نہیں دیں دی, باہر کر چھڑ دی. میرے سرکار نو آبدان باہر دے کڑوے پھو مٹھے ہو جاتے. تو سرکار دے نام سریدہ دعویٰ کرنا ہے, اور ماں بیٹھے رکھ نہیں, ورنہ تیرا پوسٹ مارٹم بھی ہو جاندہ. سارے پاسے نور دے انہوں نے باندھنے رہی نہیں رہی. ایتا رب دیئے لفتاریاں سی کچھ نہیں کہہ سکتے. بولنا سنا سارا شہر پھر کے بیٹھ, ہر جگہ تک میرا آقا کریم دا نور نظر آئے گا. انہوں نے کہا کرو گزرے گا نیرہ پیا ہوئے, نیرہ پیا کی نہ سکتے ہیں. رب دیئے لفتاریاں بس انی آرز ہوئی. ایک کوئی بیکھیا یسی کہ آقا جی دے بوئے تے سننا ہے. تاج صاحب بیٹھے رہنے پیارے سنیدے بندے سارے, وہ بے سرا بندہ نہ ویسے ہی چنگا نہیں ہوتا ہے. آقا جی دے بوئے تے غلامہ دی, ایک آواز ہے آقا جی دے بوئے تے غلامہ دی, آقا جی دے بوئے تے غلامہ دیاں ٹولیاں. ایک کو سن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں, ایک کو سن والا ہے. آقا جی دے بوئے تے غلامہ دیاں ٹولیاں, ایک کو سن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں, ایک کو سن اللہ. سب بولو نعرہ رسالت, آ
سننے والا ہے ایکو سننے والا ہے ایکو سننے والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں ایکو سننے والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اسے سمجھنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے علماء کرام ہیں اس نقطے کو مزید وضاحت سے بیان کریں گے انداز بیان کر چکے میرا شوق میں شاید کے اتر جائے کہیں گے میری بات آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین تمام حضرات سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ سامعین وقار اب اگلا پروگرام سماعت فرمائیے میری طرف توجہ کریں موسم بہتر ہو چکا ہے ابھی ہمارا جلوس انشاءاللہ یہاں سے نکلے گا ہمارا جو افتتاحی سٹیج ہونا تھا اب بھی وہ افتتاحی سٹیج ہے چونکہ اس کا افتتاحی جو اعزاز ہے وہ انشاءاللہ کوئی نہیں چھین سکتا وہاں سے ہی ہم ابتدائی دعا وہاں سے ہوگی یہ صرف بارش کے موسم کو ہم انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ سرکار کا ہم نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں ابھی آپ توجہ کریں گے میری بات پر میں نے پہلے بھی بات عرض کی ہے اب پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں چونکہ کافی حضرات نئے تشریف لائے ہیں جو علماء مشائخ ہیں وہ تو ہیں جو آپ حضرات میلاد کمیٹیوں والے اور دیگر مہمان ہیں سب کی خدمت میں ایک گزارش دوبارہ کر رہا ہوں سب سے پہلے محفل کے دوران چونکہ تقریر اور نعت کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہوتا تو میں نے تقریر اور نعت کے دوران میں نے اعلان نہیں کیا ہماری محفل میں فخر السادات حضرت علامہ پیر سید اخلاق حسین شاہ صاحب کاظمی تشریف لائے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت سائیں نیاز علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جناب پیر سائیں محمد شمیم قادری صاحب تشریف لائے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں دیگر جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں علیہ السلام کے میلاد کی خوشی آپ سب کو مبارک ہو اب آپ روٹ سماعت فرما لیں یہاں سے ہم نکلیں گے ہمارا جو میلاد چوک کا اسٹیج ہے وہاں سے ہم نے صرف دعا وہاں پہ ہوگی ابھی بات پوری نہیں ہوئی آپ بھاگنا شروع ہو گئے کیسے جاسو کارتے نہیں جو لے ہو اور توجہ کرو وہاں پہ انشاءاللہ دعا ہوگی وہاں سے ہم چلیں گے حیات سر روڈ پورا ہم کراس کریں گے رستے میں حاجی محمود خان صاحب کا اسٹیج ہے وہاں پر دعا ہوگی اس کے بعد ہمارا جو مرکزی اسٹیج تھا اب موسم کی وجہ سے وہ مرکزی ہے لیکن ہم نے صرف وہاں جا کر عمر ہاسپٹل کے اسٹیج پر دعا کرنی ہے دعا کر کے ہم واپس آئیں گے اور جنا ہال جو بلدیہ دفتر کے نیچے ہال ہے اس ہال میں انشاءاللہ عظیم الشان سرکار کی میلاد کانفرنس ہوگی وہاں پر شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد اکبر صاحب خطاب فرمائیں گے اور خصوصی خطاب حضرت علامہ قبلہ والد گرامی پیر قاری ظہور احمد صاحب حسن چشتی دامت برکاتہم العالیہ ٹیلی فون کے ذریعے خصوصی خطاب فرمائیں گے میلاد کمیٹیاں جتنی تشریف لائی ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا نذرانہ عقیدت وہاں پر ہوگا وہاں پر دعا کے بعد سارے واپس یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ انعامات ساری میلاد کمیٹیوں کو انعامات دیے جائیں گے اور اس کے بعد سرکار کے میلاد کا لنگر تقسیم کیا جائے گا یا رب العالمین ہم سب تیرے پیارے محبوب کے میلاد کی خاطر نکلے ہوئے ہیں سب کا آنا اپنی جناب میں قبول فرما انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ آج کے اس پروگرام کی تکمیل میں جو آپ حصہ لے رہے ہیں لیں گے یا اللہ سب کو مالا مال فرما بحق لا الہ الا اللہ
के जश्न की मुबारकबाद सबको। सामने वकार मौसम की सूरत हाल आपके सामने है और हम पहले भी लेट हो चुके हैं। रूट जो मैंने अर्ज़ किया था जामा सिद्दीक़ अकबर में वही है। अभी हम दुआ करेंगे, दुआ के बाद इंशाल्लाह यासर रोड को हम क्रॉस करना है हमने, और एक रास्ते में स्टेज है हाजी महमूद खान साहब वाला, वहाँ पे सिर्फ दुआ करनी है। दुआ के बाद हमारा जो मरकज़ी स्टेज था उमर अस्पताल वाला, वहाँ पर भी हम सिर्फ दुआ ही करेंगे। उसके बाद वापसी पर बल्दिया दफ्तर में जो जना हाल है नीचे बेसमेंट में, वहाँ पर इंशाल्लाह जलसा होगा। उसमें हज़रात उलमाए किराम खिताब करेंगे, किबला वालिद साहब भी टेलीफोन खिताब फरमाएंगे। वहाँ से इंशाल्लाह हम वापस जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में हाज़िर होंगे और जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में इनामात तकसीम किए जाएंगे तमाम मिलाद कमेटियों को, और लंगर का इंतज़ाम होगा। तो सारे हज़रात इस प्रोग्राम को ज़हन में रखें। अगर मौसम की सूरत हाल कोई ऊपर नीचे होती है तो रस्ते में भी हम कोई और फैसला कर लेंगे, उसको सबको आपको बाखबर करेंगे इंशाल्लाह, उसका बाकायदा ऐलान होगा। लेकिन फ़िलहाल यही रूट है। अब दुआ होगी, और जो मैंने अर्ज़ की है, मैंने 5 हस्तियों का वास्ता दिया हुआ है, कसम दी हुई है आपको कि आप बुलंद आवाज़ से नाते पढ़ें, सरकार का जिक्र करें, नबी पाक के मिलाद की धूम मचाएं, लेकिन नाराबाजी कोई ना करे। जितनी मिलाद कमेटियों के पास अपने माइक या साउंड सिस्टम है वो बिल्कुल ऑन रखें, नाते पढ़े सरकार की इंशाल्लाह। नात की ना यहाँ पे पाबंदी है, ना क़यामत वाले दिन कोई पाबंदी होगी। तो इसलिए सारे हज़रात नात खानी बुलंद आवाज़ से ज़बरदस्त, जितना आपको ज़ौक़ है शौक़ है उस हिसाब से करें। सिर्फ नारों के लिए मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। इंशाल्लाह जो हमारे जलसे होंगे अपना बल्दिया दफ्तर में है या जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर वापस आएंगे, वहाँ पर आप अपना ज़ौक़ व शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो आप हज़रात बिल्कुल इत्मीनान से, सुकून से, ये जो रूट मैंने अर्ज़ किया है इसके मुताबिक चलेंगे। उलमा व मशाइख़ आगे तशरीफ़ ले जाएंगे अभी, तो इनके पीछे इनकी क़यादत में आपने चलना है। और यहाँ से सीधा हम इंशाल्लाह हाजी महमूद खान साहब वाले स्टेज पे जाएंगे, वहाँ से इंशाल्लाह मरकज़ी स्टेज पे जाएंगे। दोनों जगह दुआ करके वापस बल्दिया दफ्तर में सब ने आना है। अल्लाह ताला आपका आना और हम सब का यहाँ पे आना कबूल फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत कुबरा हम सबको नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहीं बस ठीक। पहले शादी है तो बनाना फोन छोड़ो।
मुस्तफ़ा का मजा तब आएगा। ये मौसम की सूरत हाल देखें, इस मौसम में अगर आप जज्बे का मुजाहरा करेंगे और वफा का मुजाहरा करेंगे सरकार के साथ तो इसका लुत्फ है। आम रूटीन में तो सभी जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं, हर वक्त करते हैं, हर रोज करते हैं, लेकिन आज लुत्फ है कि मौसम हमें इजाजत नहीं देता। हम मौसम से कहते हैं तू अपनी खुशी में बरसता रहे, हम भी बरसेंगे। बरस के दिखाना है सबने। अल्लाह ताला आपका आना और हम सब का आना कबूल मंजूर फरमाए। हैदरी मिलाद कमेटी कड़ोली से तशरीफ लाए हैं तमाम हजरात को मैं सलाम पेश करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। और जो कि हजरत जनाब हाफिज आसिफ अली साकी साहब की सरकर्दगी में तशरीफ लाए हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी जाफिशानी से ये एहतमाम किया है आने का, बड़े दूर से तशरीफ लाए हैं। सबको हम सलाम पेश करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के जितने गुलाम तशरीफ लाए हैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ौली से हैदरी मिलाद कमेटी और अल मदीना मिलाद कमेटी ढोक अमीरबाद से जो कि हजरत जनाब हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब चिश्ती और कारी मोहम्मद नवाब साहब की क़यादत में तशरीफ लाए हैं, सबको खुश आमदीद कहते हैं। मदनी मिलाद कमेटी झंडा से तशरीफ लाए हैं जनाब बरादर तरीक़त किबला हाफिज नासिर महमूद साहब चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया और बरादरम जनाब सूफी मोहम्मद नवाज चिश्ती साहब और दीगर हजरात तशरीफ लाए हैं। बिलखुसूस पीर तरीक़त राबर शरीयत और मेरे बहुत मोहतरम और बहुत महबूब हुजूर किबला पीर सैयद वसीम हुसैन शाह साहब जो कि खतीब हैं हमारी मदनी जामा मस्जिद के, और वह तशरीफ लाए हैं झंडा से। आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जितने सादात उलमा तशरीफ लाए हैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आपसे दोबारा गुजारिश करूँगा कि वफा का सबूत देना है, मोहब्बत और प्यार को रस्ते में नहीं छोड़ना। रस्ते में छोड़ी हुई चीज़ कंप्लीट नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती है। तमाम हजरात ने वापस बल्दिया दफ्तर जाना है, जना हाल में महफिल मीलाद अटेंड करनी है। उसके बाद इनामात जितनी कमेटियाँ तशरीफ लाई हैं सब कमेटियों को इनामात दिए जाएंगे। कहाँ? जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में। वहाँ जाएंगे, वहाँ पर इनामात तकसीम किया जाएंगे और इनामात तकसीम करने के बाद इंशाल्लाह अगर नमाज का टाइम होगा तो नमाज अदा होगी और लंगर सब खा के जाएंगे। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बार गमी मूरकुन बुज़यदी सहिलना अशकालना। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादिये दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पे चलना पड़े रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़दा का साथ हो। या इलाही जब ज़ुबाने बाहर आए प्यास से साहिबे कौसर शाहे जूदो अता का साथ हो। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। हमने खामोशी से तिलावत सुनी है और आयत के इख्तिताम पर अगर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहें तो ये आपके ईमान की और आपके अंदर जो जोश अकीदत और मोहब्बत है उसकी दलील होगी। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दारुल कादरिया लुधिया के फारिग तहसील हाफिज कुरान जो इस वक्त अल्लाह के फजल करम से इंग्लैंड के अंदर यूके के अंदर कुरान मजीद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो तशरीफ लाए हुए हैं मिलाद शरीफ कराने के लिए हमारे यहाँ। जनाब हाफिज शबरेल अख्तर साहब चिश्ती तशरीफ
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم माशाअल्लाह जनाब हाफिज शमर अख्तर साहब चिश्ती तिलावत कलाम पाक से आगाज फरमा रहे थे। मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा जितनी मिलाद कमेटियां तशरीफ लाई हैं वो सारे हज़रात जनाब हाफिज यासिर महमूद साहब चिश्ती और जनाब अब्दुल रशीद साहब चिश्ती साहब दोनों में से किसी के पास अपना अपना नाम लिखवा दें ताकि जब हम यहाँ से फारिग हो जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में जाएं तो वहाँ जाकर आपको इनामात और तोहफ़े दिए जा सकें। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में नात का नज़राना पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे गुजरखान के बहुत खूबसूरत सलाखान जनाब मोहम्मद गुलफराज चिश्ती साहब को आप तशरीफ लाएं और आपके लिए भी और दीगर मिलाद कमेटियां जब तशरीफ लाएंगे उनके लिए भी सारे सलाखान हज़रात के लिए ये पाबंदी है और ये प्यार और मोहब्बत वाली पाबंदी है कि 3 शेरों से ज्यादा आप हज़रात ना पढ़ें। तमाम हज़रात इस बात को ज़हन में रखें। 3 अशआर सरकार की बारगाह में हदीया अक़ीदत के पेश करने के लिए जनाब मोहम्मद गुलफराज चिश्ती साहब तशरीफ लाएं। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि ये नाम
بہت خوبصورت سناتان جو میرے پیر بھائی بھی ہیں اور بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں جناب صوفی محمد نواز چشتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ عقیدت اسی مختصر انداز میں پڑھیں اس طرح ہو رہا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں حلوے لگوائیں سارے حضرات جوش اور خروش کے ساتھ بیٹھیں محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کمبلی والے جانی اور کمبلی والے جانی اور کمبلی والے جانی اور منگتا چہرہ آل نبی کا منگتا چہرہ آل نبی کا بولو منگتا چہرہ آقا دے لڑ لگیا چہرہ آقا دے لڑ لگیا بڑھ گیا اور کمبلی والے چہرہ نہیں اور کمبلی والے سمیع وقار جناب صوفی محمد نواز صاحب چشتی اپنے مختصر وقت میں بہت خوبصورت سرکار کا میلاد کا سرکار کی نعت پڑھ رہے تھے آئیے آپ اسی ذکر میلاد کو ہم خطاب کے انداز میں سمجھتے ہیں میں اس کا آغاز بھی آل رسول سے کرتا ہوں اللہ کا بہت کرم ہے اس وقت آپ سٹیج پہ نظر دوڑائیں صرف سٹیج پر نہیں بلکہ سامعین میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے سرکار کا گھر تشریف لایا ہوا ہے قسمتی ہے اور ہمارا امتیاز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل کی سرپرستی ہوتی ہے تو ہم کچھ کرتے ہیں ورنہ ہم کچھ نہیں کرتے ان کی سرپرستی میں ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں میں دعوت دیتا ہوں دارالعلوم قادریہ رضویہ کے فارغ التحصیل عالم دین فخر السادات حضرت علامہ پیر سید اخلاق حسین شاہ صاحب کاظمی مشہدی تشریف لاتے ہیں اور اختصار کے ساتھ 10 منٹ میں اپنے آقا و مولا کا ذکر خیر فرماتے ہیں حضرت علامہ پیر سید اخلاق حسین شاہ صاحب مشہدی نعرہ اس انداز میں لگائیں جو آپ کا انداز ہے جس طرح ہونا چاہیے نعرہ تکبیر یہ تو آواز ہی کوئی نہیں ہے حیدری
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور من نور الله انتہائی واجب القدر عزت مآب محترم المقام سامعین عزیز وقار معزز اور محترم سادات کرام معزز اور محترم آج کی سٹیج کی زینت علماء کرام استاد المکرم احباب ذی احتشام ہم سب اس پیارے آقا کا میلاد منانے کے لیے نکلے ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں ایک دفعہ پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ حضور ابتدا سے رحمت اس وقت بھی رحمت اور قیامت آنے تک عالمین کے لیے رحمت ہے ہم سب کے لیے حضور اس وقت کیا ہے بولیے مجھے بتائیں جو رحم کرتا ہے جو رحمت بن کر آتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے یہ پکا عقیدہ کہ زندہ نبی ہیں پھر ان سب میں اعلیٰ ختم المرسلین ہیں یہ تو ایک جہت ہے اور جس نبی کا ہم میلاد منانے کے لیے یہاں جمع ہے وہ نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے الرحمت ماہیہ رحمت کیا ہے ہی حل المشکلات وانجاء الحاجات رحمت کا معنی مشکلات کا حل ہونا رحمت کا معنی حاجتوں کا پورا ہونا اللہ کے نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی عالمین کے لیے مشکل کشا بھی ہیں حاجت روا بھی ہیں مجھے آپ کا وہ ذوق نظر نہیں آیا پیچھے سے سارے کہہ رہے سبحان اللہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا یہی بات ہے نا جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا اور جب کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا درمیان میں یہ معاملہ کیسا ہے حدیث قدسی ہے فرمایا کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں کوئی رب رب کرنے والا ہو کائنات میں رب کا نام لیا جائے تو رب ذوالجلال نے فرمایا پھر میں رب نے اپنے پیارے محمد کے نور کو بنا دیا دنیا والوں کو بتایا زمانے والوں دیکھا مصطفیٰ کو کرو پہچانا خدا کو کرو ہم نے سوال کیا یا رب ذوالجلال ہمیں کیوں بنایا ہے توجہ ہے نا سب کی ہمیں کیوں بنایا ہے اس مٹی کو کیوں بنایا گیا اس کائنات کو کیوں بنایا گیا یہاں پر رہنے والے انسانوں کو کیوں بنایا گیا میں ان کو نکال دیتا ہوں بقول اعلیٰ حضرت سوائے ابلیس کی سوائے ابلیس اور چیلے چاٹے نکال کے کیونکہ ہم محبت والے ہیں یا اللہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے تو حدیث قدسی کی صورت میں جواب ملتا ہے فرمایا لقد خلقت الدنيا واهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي ولولاك ما خلقت الدنيا رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں رب نے دنیا کو بنایا اور دنیا والوں کو بنایا اس لیے کہ محبوب کی شان بیان کریں ومنزلتك عندي دنیا والے جانے کہ رب کی بارگاہ میں محبوب کا مقام کیا ہے اور فرمایا اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا کائنات کی کسی شے کو نہ بناتا سامعین محترم اس حدیث قدسی کا دو لفظ
تو جو ہے نا سب کی پیچھے تک سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے, بڑے غور سے سنیں گے آپ. ایک صحابی ہیں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بات تھوڑی تفصیلاً ہے, میں شارٹ کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ میں, عاشقین کے جھرمٹ میں, عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافروں نے بھیجا جا کے دیکھو مسلمان جہاد کی تیاری کیسے کرتے ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا, دیکھ کر واپس گیا, گویا کہ اپنے انداز میں یہ کہہ رہا تھا, او کافروں دوستو سن لو, تم ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ تم نبی سے جیت نہیں سکتے ہو. انہوں نے کہا عروہ تو نے کیا دیکھا وہاں پر؟ کہنے لگا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, قاصد رہا ہوں, بڑی بڑی حکومتیں, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, لیکن حضور کا جو ادب کرتے ہوئے میں نے صحابہ کو دیکھا ہے کائنات میں کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں, پانی چہرے پہ, عاشق رسول وہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب پر صحابہ جھپٹ پڑتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں پر صحابہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے سن لو, جب کوئی قوم اپنے قائد کا اس طرح ادب اور احترام کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی ہے. بخاری کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے, سنیوں میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے, آپ کے عشق رسول کی قدر کرتے ہوئے, اور آج کے اس دور کا عظیم عاشق رسول ممتاز قادری کے حق میں بولتے ہوئے, دو لفظوں میں اس بخاری کا حدیث کا پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر اس وقت کوئی بھی رسول اللہ کو مٹا نہیں سکا, آج بھی ہم اگر اپنے سینوں کے اندر کسی طرح عشق رسول سجا دیں تو خدا کی قسم کائنات کی کوئی شے ہمیں بھی نہیں مٹا سکتی.